صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو ہم کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ حاضرین، آپ جانتے ہیں ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت شرابی، اس زمانے کے اہم بزرگ اس طرف سے گزرے، اور ان کا کام کیا تھا بھائی؟ سنیے غور سے، ان کا کام کیا تھا؟ شرابی ہونا اپنی جگہ، لیکن ایمان، آج شیطان ہمارے درمیان سے ایمان چھین رہا ہے۔ ایمان اور ایمان چھیننے کی پہچان ہے شرم و حیا کا عام ہو جانا۔ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی عام ہو جائے، سمجھو کہ ایمان جا رہا ہے ہاتھ سے۔ یہ شرابی ہونے کے باوجود ایمان تھا ان کے پاس۔ ایک جگہ سے گزرے، ایک کاغذ کو دیکھا، اس کاغذ پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کو انہوں نے اٹھایا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس کاغذ کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، اس کاغذ کو چوما، پیار و محبت کا اظہار کیا کہ یہ کاغذ پہ میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ کچرے میں پڑا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹکڑے کو لینے کے بعد اچھی طرح سے آنکھوں سے لگا کر، خوشبو میں بسا کر اس کو بہت اونچی جگہ رکھ دیا کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے اور کوئی اس کی بے ادبی نہ کر سکے۔ ایسے ماحول میں اپنا کام کر کے پھر چلے گئے۔ شادی کارڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا اور اس کے رسول کا نام، شاعری وغیرہ یہ سب لکھنے کے بعد میں جو ہماری مائیں اور بہنیں صاف گھر کرتی ہیں، اس کے بعد میں شادی کارڈ کو بھی کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ شادی کارڈ کچرے میں پڑے ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ یاد رکھو کہ اس میں اگر عبد الرحیم، عبد الرحمن، محمد بن عبداللہ وغیرہ وغیرہ کسی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ان ناموں کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ چاہے وہ اچھے آدمی کا نام ہے، گنہگار کا نام ہے یا کسی کا نام ہے، لیکن یہ نام بڑے پیار کے ہیں، نام بہت بہتر ہیں، اس لیے ناموں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے احباب وہ ہیں جو پوسٹر بنانے کے بعد میں سندل کا پوسٹر ہے، یہ وہاں کا اشتہار ہے، یہ وہاں کا اشتہار ہے، اس کے بعد میں لگایا اور بہت ہی محبت کا اظہار کیا۔ گنبد خضرا بھی لگا ہے، ادھر کعبے بھی لگا ہے، اور اس کے بعد میں پتا چلا کہ وہ نیچے آیا، کچرے میں گیا۔ ہائے افسوس، ہماری حالت کیا ہے۔ اس لیے پوسٹر بنانے والوں، پمفلیٹ بنانے والوں، شادی کارڈ بنانے والوں، شادی کارڈ تقسیم کرنے والوں، یہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بے ادبی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہر صورت وہ شرابی تھے مگر ایمان تھا ان کے پاس، ایمان۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا، اس کا ادب کیا، احترام کیا، آنکھوں سے لگایا ٹکڑے کو اور اس اونچی جگہ رکھ دیا اور اپنے کام میں چلے گئے۔ اس زمانے کے بزرگ، ان کو الہام ہوا جائیے اور وہ وہاں ہیں، ان کو ہمارا سلام پہنچائیے۔ رب کریم نے الہام فرمایا اس کو ہمارا سلام پہنچائیے۔ وہ بزرگ گئے، ان کو معلوم کیا کہ وہ کدھر ملیں گے،
تو لوگوں نے کہا رے کس کا نام لے رہے ہیں, وہ تو شرابی ہے, آپ کو ان سے کیا مطلب؟ کہنے لگے نہیں, مجھے ان کے پاس میں جانا ہے اور ان سے بات کرنا ہے. لوگوں نے کہا چلے جاؤ, ادھر ملیں گے میں خانے میں, شرابی بہت سارے ہوں گے, ان میں وہ بھی ہوں گے, تمہاری ملاقات ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ سب ادھر ادھر چلے گئے اور یہ بے ہوش پڑے, بے ہوش پڑے. لیکن بے ہوشی کے وقت میں بھی نشے کی وجہ سے اللہ اللہ زبان سے نکل رہا. انہوں نے ان کا منہ دھلایا, زبان کو صاف کیا, اور اچھی طرح صاف و شفاف کرنے کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا بزرگ کی گود میں ہیں. کہنے لگے آپ کون؟ کہا مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور تم کو سلام پیش کیا ہے. سب کا یہ بڑا سے سبحان اللہ. ہاں, تم کو سلام پیش کیا ہے. یہ اٹھے, کہ میں گنہگار شرابی, میں اس لائق ہوں کہ مجھے رب کا سلام آئے؟ کہ یقیناً. کہ کون سا ایسا میں نے کام کیا؟ کہ سنو, تم نے یہ کام کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا ایک جگہ پڑا تھا, تم نے اس کو دھویا اور صاف کیا اور اونچی جگہ رکھا, تم نے اللہ کے نام کا احترام کیا ہے, اللہ نے تمہارے مقام کو بلند کیا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو توبہ کی تو اس کے توبہ کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد میں اس جنگل میں کبھی بھی انہوں نے جوتے نہیں پہنے, اس لیے کہ اس جگہ پر میں نے توبہ کی تھی اور یہاں پر یہ اللہ کا فرش ہے, احکم الحاکمین کا فرش ہے, اس کا احترام کروں گا, جوتے بھی نہیں پہنوں گا. مگر ان کا عالم یہ تھا کہ جس جنگل میں وہ رہتے تھے اس جگہ پر جانور بھی غلاظت نہیں کرتے تھے کہ یہاں وہ بزرگ رہتے ہیں. حضرات, ہم کو چاہیے کہ ہم ماحول اپنا پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں, اپنے اندر انقلاب لائیں. میرا موضوع ہے آج کا بری عادت کو اپنے بچوں سے چھڑانا, اپنے بچوں کی اصلاح کرنا. میں آپ کو آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کیجیے. نشہ کی عادت اگر ہے تو آہستہ آہستہ پیار و محبت کے ساتھ میں اس کو چھڑانے کی کوشش کیجیے. کون سے ماحول میں ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے, کون سے فون پر کیا کر رہا ہے, کیا کھیلتا ہے, اس کا بھی آپ جائزہ لیجئے. آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ چاقو بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ کو بتانا ہوگا کہ اس چاقو سے کاٹ کر سیب کھاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انگلی ہی کاٹ لے. اس لیے بتانا ہوگا اپنے بچوں کو کہ بیٹے موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کے فائدے کتنے ہیں اور نقصان سے کیسے بچا جاتا ہے. نقصان سے بچیں اور اس موبائل کو مفید بنانے کی, فائدہ مند بنانے کی کوشش کریں. ہم کو اور آپ کو مل کر سب اس کی اصلاح کرنا ہوگی. آج کی میری گفتگو یہاں تک تمام ہوئی. میں انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے کو نشہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اصلاح معاشرہ اور اسلامی ماحول کیسے اپنانا چاہیے, یہ آئندہ کا ہمارا موضوع ہوگا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.